کے جادو مجھے دیوانہ بنا دے، اے شمع رخ اپنا مجھے پروانہ بنا دے۔ جلسہ سالانہ کے ایام میں حضرت صاحب کی مصروفیات حقیقتاً بہت بڑھ جاتی ہیں۔ عام دنوں میں بھی بہت مصروفیات ہیں، ایک عام انسان کے بس سے باہر ہیں وہ مصروفیات، ان کو ایک دن میں مکمل کرنا، لیکن حضرت صاحب اللہ کے فضل سے سب کچھ مکمل کرتے ہیں۔ لیکن جلسے میں تو ایک دن جو ہے وہ ایسے سمجھیں کہ اب کئی دنوں کا ایک دن ہوتا ہے۔ بہت بڑا حصہ ایسا ہوتا ہے جس کو ہم دیکھنے کے باوجود بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہم اس کی گناہ کو یا اس کا ادراک بھی نہیں پا سکتے۔ اس میں رات کے ایام ہیں یا دن کے اوقات ہیں جن میں حضرت صاحب دفتر کے اندر تشریف فرما ہیں اور ڈھیروں کتابیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، اور ان میں سے حضرت صاحب اپنی تقریریں تیار کر رہے ہیں جلسہ سالانہ کی، اور جیسے ایک طالب علم ریسرچ کرنے والا لائبریری میں بیٹھا کتابیں کھول کے، تو اور وہ اس طرح کی کیفیت میں سے گزر ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ بھی نہیں ہم لگا سکتے کہ حضرت صاحب کس قدر محنت کے ساتھ یہ اپنے جلسے کی تقریروں پہ وقت اس پہ لگا رہے ہیں۔ اور آج کل جلسے کے ایام میں جس طرح حضرت صاحب تقریروں کی تیاری اور شروع کرتے ہیں جلسے سے ہفتہ 2-4 دن پہلے یا 10 دن پہلے، وہ یہ بھی ایک کام شروع ہو جاتا ہے حضرت صاحب کا، اور اس پہ جتنا وقت حضور لگا رہے ہوتے ہیں، لوگوں نے تو نے کہا 1 گھنٹے کی تقریر سن لی، 2 گھنٹے کی، 1.5 گھنٹے کی تقریر، لیکن یہ نہیں اندازہ ہوتا اکثر لوگوں کو شاید کہ اس کے لیے حضرت صاحب نے کتنا وقت لگایا ہوگا۔ دفتری ڈاک تو بالخصوص لازمی طور پہ پیش ہوتی ہے، دوسری ڈاک میں بھی جتنی اہم ڈاک ہوتی ہے وہ ساری کی ساری حضرت صاحب ان دنوں میں بھی دیکھتے ہیں، باقی جو ہے وہ جلسہ ختم ہونے کے ساتھ ہی پھر وہ ساری جمع ہو جاتی ہے اور وہ رکھ دیتے ہیں، اور حضرت صاحب ان ساری ڈاک میں سے بھی ان جلسے کے بعد کے چند دنوں کے اندر حضور ساری کو دیکھتے ہیں۔ ڈاک، تقریروں کی تیاری، ملاقاتیں، ان کے ملکوں کے حالات پوچھنا، خود ان کو رہنمائی فرمانا، یہ سارا کچھ ان ملاقاتوں کے دوران ہو رہا تھا، اور یہ انہی چند دنوں کے اندر ہو رہا تھا۔ عام دنوں میں 20-25 ملاقاتیں ہوتی ہیں، جلسے کے دنوں میں 60-70-80 تک چلی جاتی ہیں، تو ان سب کو پہلے ملاقاتی سے لے کے آخری ملاقاتی تک، ملاقات کرنے والے تک اسی طرح ملتے ہیں کہ پہلا ہی ہے یہ، اور بشاشت بھی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو اللہ نے فرمایا تھا نا کہ تیرے پاس لاتعداد لوگ آئیں گے اور بڑی کثرت سے لوگ آئیں گے، لیکن نہ تم نے اکتانا ہے نہ تھکنا ہے، وہ کیفیت خلفاء کے اندر بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہوتی ہے، اور خلفاء بھی اسی طریقے سے آنے والوں کے ساتھ ملتے ہیں، اور پہلے سے لے کے آخری ملاقات کرنے والے تک کبھی بھی ان کے چہروں پہ کوئی تھکاوٹ اور کوئی اکتاہٹ کے آثار نہیں ہوتے، اور یہی کیفیت میں حضرت صاحب کے دیکھتا ہوں۔ مجھے پروانہ بنا دے، ہر وقت میں عشق یہاں سے رہ بٹتے، ویرانہ دل کو میرے۔ جہاں مہمان ٹھہرائے ہوتے ہیں وہاں معلومات لیتے رہتے ہیں، حال پوچھواتے رہتے ہیں، ان کو چیزیں بھجواتے ہیں، تحائف بھجواتے ہیں، اور پھر اگر کسی کو کچھ تکلیف ہو گئی اس کے لیے دوائی بھجوانا، کسی کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو فوراً اس کا انتظام کروانا، سارا سال بھی ہوتا ہے۔ لیکن جلسے کے ایام میں جب حضور کی مصروفیات بے انتہا بڑھ جاتی ہیں، اس میں بھی یہ کیفیت جاری رکھنا، شاید کوئی عام آدمی ہو تو وہ کہ اب ان دنوں میں تو چلو آپ کارکنان کر لیں یا ناظمین معاونین کر لیں، میں نہیں کر سکتا، نہیں، کہ ان کے ایسے کہ یہ میرے ذاتی مہمان ہیں گویا، اور میرا فرض ہے کہ میں ان کا خیال رکھوں اور میں ان کی ہر ضرورت کو پورا کروں۔ ویرانہ دل کو میرے میں خانہ بنا دے، کر دے مجھے اسرار محبت سے شناس۔ جلسے کے ایام میں وہاں جب انتظامات، ایک تو حضرت صاحب جلسہ سالانہ کے انتظامات اور ڈیوٹیوں کی افتتاح کرتے ہیں، عام طور پہ 5-7 دن اتوار والے دن ہوتا ہے جو جلسے سے پہلی اتوار آتی ہے، اس میں افتتاح معائنہ سارا کچھ کر کے
تو اس کے بعد پھر ڈیوٹیاں باقاعدہ طور پہ شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت صاحب کو جہاں ان کی سہولتوں کا خیال ہوتا ہے وہاں ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے کی فکر بھی ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے، تو سب اس لحاظ سے نصیحتیں بھی کرتے ہیں اور پوچھتے بھی رہتے ہیں فلان نے جانا تھا چلا گیا، خیریت سے پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا، پتہ کریں، اتنے بجے نکلنا تھا انہوں نے، اتنے بجے فلائٹ تھی، اب وہ ان کو کوئی وقت پہ ایئرپورٹ لے گیا کہ نہیں لے گیا۔ اب یہ اتنی باریکی سے ہر چیز کا حال مطلب ہر ایک کی یاد رکھنا اور پھر ان کو اس کے بارے میں پوچھوانا یہ معمولی بات نہیں ہے، اور عام بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ تو اس کا سوچتے بھی نہیں ہوں گے فلاں کہاں ٹھہرا ہوا ہے اور فلاں کے لیے کوئی مناسب انتظام ہے کہ نہیں ہے، ان کو گاڑی مل گئی ہے، گاڑی کا انتظام کرا دیا کہ نہیں، ان کو آج فلاں نے آنا تھا ان کے لیے گاڑی بھجوا دی ہے کہ نہیں بھجوا دی، یہ ساری چیزیں۔ اور اس میں انتظامات میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جلسے سالانہ کے دوران ایسا کوئی خبر ملتی ہے کہ فلاں انتظام میں یا روٹی پلانٹ میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے یا فلاں جگہ یہ ہو گئی ہے، کمی آ گئی ہے، یا تو حضور جیسے ہی موقع ملتا ہے خود وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پہنچ کے وہاں دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، ان کو ہدایات دیتے ہیں، ناظمین کو، معاونین کو، اور سارا سال ہم جلسے کا انتظار کرتے ہیں، آتا ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا۔ اور بالکل بس ایسے ہی ہے، ان دنوں میں حضرت صاحب کی مصروفیات اس قدر زیادہ ہو جاتی ہیں کہ بندہ یہی سمجھے کہ آئے تھے جلسے کے دن اور آنے تھے اور انتظار رہا اور آئے اور گزر بھی گئے تو وہ کیفیت ہوتی ہے۔ آئے وہ دن کہ ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین جاں کے لیے، پھر وہ چہرے ہویدا ہوئے جن کی یادیں قیامت تھی قلب تپاں کے لیے۔